السلام علیکم ناظرین، ریزین 4 ٹی وی میں خوش آمدید۔ مزے کے لطیفوں کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ایک پاگل مینار پاکستان پر چڑھ گیا۔ پاگل خانے کے ڈاکٹروں نے اس سے اتارنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ اترا۔ آخر انہوں نے ایک دوسرے پاگل کو بلایا۔ دوسرا پاگل بولا، نیچے اتر آؤ ورنہ میں مینار پاکستان کو کینچی سے کاٹ دوں گا۔ پاگل فوراً نیچے اتر آیا۔ ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا، ہمارے کہنے سے تو تم نیچے نہیں اترے، اس کے کہنے پر کیوں اتر آئے ہو؟ پاگل ہنس کر بولا، مجھے یقین تھا کہ آپ مینار پاکستان نہیں کاٹیں گے، لیکن یہ تو پاگل ہے، اس کا کیا پتا۔ ایک سیاح نے کچھ دیہاتیوں سے پوچھا، کیسی گزر رہی ہے؟ پہلا دیہاتی، جناب مزے سے گزر رہی ہے، مجھے درخت کاٹنے تھے، اتنے میں زبردست طوفان آیا اور سب درخت گر پڑے، ہم زحمت سے بچ گئے۔ سیاح، بہت خوب بھائی۔ دوسرا دیہاتی، ایک بار مجھے گھاس جلانی تھی، بجلی گری اور گھاس جل گئی اور مجھے تکلیف بھی نہیں کرنا پڑی۔ سیاح، بہت خوب۔ تیسرا دیہاتی، مجھے زمین سے آلو نکالنے ہیں، اب زلزلے کا شدت سے انتظار ہے۔ ایک ادیب نے شادی کے خلاف کتاب لکھی اور اس میں ثابت کیا کہ شادی اس دور کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ ایک ادیب دوست نے اس سے پوچھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ادیب دوست نے جواب دیا، کتاب خوب بکے گی اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس سے میں شادی کر لوں گا۔ بیوی، آپ مجھے اس بار عید پر کیا لے کر دیں گے؟ شوہر، آنکھیں بند کرو۔ بیوی، کر لی۔ شوہر، کیا نظر آیا؟ بیوی، کچھ بھی نہیں۔ شوہر، بس پھر سمجھ جاؤ۔ میاں بیوی چوری کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ شوہر، جو شخص چوری کرتا ہے وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ بیوی رومانٹک موڈ میں بولی، اور آپ نے جو شادی سے پہلے میری نیندیں چرائی تھی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شوہر، بکواس کر تو رہا ہوں، بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ بیوی، میں ہمیشہ آپ کے دل میں رہنا چاہتی ہوں۔ شوہر، ٹھیک ہے پر وہاں پر دوسری عورتوں سے لڑنا مت۔ شوہر، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں۔ بیوی، تو کیا میں آپ سے پیار نہیں کرتی؟ میں تو آپ کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ شوہر، لیکن تم تو دن رات مجھ سے ہی لڑتی رہتی ہو۔ بیوی، آپ ہی تو میری دنیا ہو۔ ایک شخص زندگی میں پہلی بار نماز پڑھنے مسجد گیا۔ اسے وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ اس نے ابتدا ہی پاؤں دھونے سے کی۔ ایک شخص نے اسے ٹوکا، کیا تم وضو کرنا نہیں جانتے؟ جانتا کیوں نہیں ہوں، لیکن میں نے پاؤں دھونے سے ابتدا اس لیے کی کیونکہ یہ مجھے پہلی بار مسجد میں لے کر آئے ہیں۔ ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا کہ پولیس آ گئی۔ چرسی نے چرس مٹی کے نیچے دبا دی۔ پولیس، کیا کر رہے ہو؟ چرسی، کچھ نہیں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پولیس، یہ تو کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ چرسی، میرے والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ایک بچہ ٹرین سے کھیل رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جس کتے کو چڑھنا ہے چڑھ جائے اور جس کمینے کو اترنا ہے اتر جائے۔ یہ دیکھ کر اس کے انکل نے ٹرین لے کر رکھ لی اور کہا کہ گالیاں نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے دیکھا کہ بچہ خاموش ہو گیا ہے تو اس نے ٹرین واپس کر دی۔ ٹرین لیتے ہی بچہ بولا، جس کو چڑھنا ہے چڑھ جائے، جس کو اترنا ہے اتر جائے، ٹرین پہلے ہی ایک کنجر کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکیاں ٹیشو پیپر سے اتنی نزاکت اور احتیاط سے منہ صاف کرتی ہیں جیسے ان کو اندیشہ ہو کہ ہونٹ اکھڑ کر ٹیشو کے ساتھ نہ آ جائے، اور لڑکے ایسے منہ صاف کرتے ہیں جیسے دیوار پر ریگ مار رگڑے ہوں۔ بیوی اولاد سے زیادہ شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ اس بات کی دلیل یہ ہے
کہ وہ باہر کہیں جاتے ہوئے اپنی اولاد کو تو ہمسائی کے گھر چھوڑ سکتی ہیں لیکن اپنے شوہر کو نہیں۔ ایک پٹھان بادام بیچ رہا تھا۔ سردار نے پوچھا یہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ پٹھان نے کہا کہ دماغ تیز ہوتا ہے۔ اور سردار سے پوچھا کہ بتاؤ 1 کلو چاول میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ سردار پتہ نہیں۔ پٹھان نے اسے فوراً ایک بادام کھلایا اور پوچھا کہ بتاؤ 1 درجن میں کتنے آم ہوتے ہیں؟ سردار 12۔ پٹھان ہوا نا پھر دماغ تیز؟ سردار ہاں یار یہ بڑی کام کی چیز ہے، 2 کلو دے دو۔ جب میں چھوٹا تھا تو کوئی بھی عورت میری تعریف کرتی تو امی فوراً کہتی تھی لے جائے اسے 4 دن رکھ کے دیکھ پھر پتہ چلے گا۔ کل بیوی کی خوبصورت سہیلی گھر آئی اور مجھے دیکھ کر بار بار کہہ رہی تھی کتنے اچھے ہیں نا تمہارے میاں، پر بیوی کے منہ سے ایک دفعہ نہیں نکلا کہ لے جاؤ انہیں اور رکھ کے دیکھ لو۔ آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ محبت کا میم بھی بہت نرالا ہے، مل جائے تو میاں نہ ملے تو ماموں، اور محبت کا ہے بھی کچھ کم نہیں، مل جائے تو حقیقت نہ ملے تو حسرت، اور محبت کے بے کی تو کیا ہی بات ہے، مل جائے تو بیوی نہ ملے تو باجی، اور محبت کے تے بھی لاجواب ہے، مل جائے تو تقدیر نہ ملے تو توبہ۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا اگر میں 4-5 دن کے لیے نظر نہ آؤں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ شوہر نے خوشی سے کہا بہت اچھا لگے گا۔ پھر پیر کو بھی بیوی نظر نہیں آئی، منگل کو بھی بیوی نظر نہ آئی، بدھ کو بھی بیوی نظر نہ آئی، جمعرات کو بھی بیوی نظر نہ آئی، اور جب جمعے والے دن تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلی اور ان کی سوجن کم ہوئی تو بیوی تھوڑی تھوڑی نظر آنے لگی۔ استاد خون کے الگ الگ گروپس کیوں ہوتے ہیں؟ شاگرد تاکہ مچھر ایک جیسا فلیور پی کر بور نہ ہو۔ پوری چھینک کا مطلب کسی نے آپ کو یاد کیا، اور اگر کوئی چھینک آدھے راستے میں رک جائے تو سمجھ لیں کسی کو آپ کی یاد آئی مگر اس نے دفع کرو کہہ کر ٹال دیا۔ شیخ صاحب کے کچھ رشتہ دار ان سے ملنے گھر آئے۔ بیوی نے کچن میں شیخ صاحب کو بلایا اور بتایا کہ گھر میں چینی نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے بیوی سے کہا دودھ ہمیشہ کی طرح کم اور پانی زیادہ ڈال کر چائے بناؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ بیوی نے مہمانوں کو چائے پیش کی تو شیخ صاحب نے کہا چائے کے سب کپوں میں سے 1 کپ میں چینی نہیں ہے، وہ کپ جس کے حصے میں بھی آئے ہم سب کل بیوی بچوں کے ساتھ اس کے گھر کے مہمان ہوں گے۔ سب رشتہ داروں نے انتہائی خاموشی سے چائے پی۔ ایک نے تو یہ بھی کہا کہ میرے کپ میں چینی تیز ہے۔ ایک شادی شدہ شخص نے اپنی بہن کو فون کیا اور رو رو کر بتانے لگا میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اور جب بھی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو یہ اپنے تینوں بھائیوں کو میرے پیسوں سے ہوائی جہاز کی ٹکٹ بیچ کر لاہور سے بلاتی ہے، اور وہ تینوں جہاز سے کراچی آتے ہیں اور مجھے خوب مارتے ہیں، اور پھر مجھے واپسی کا خرچہ بھی دینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے کوئی طریقہ بتاؤ، میرا بہت خرچ ہو رہا ہے۔ بہن تم ایک کام کرو، لاہور شفٹ ہو جاؤ تاکہ آنے جانے کا خرچہ تو بچے۔